السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث اور روایات کے آئینے میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ایک ایسا واقعہ ہے جس کا انتظار ہر اس مسلمان کو ہے جو اس امر پر یقین رکھتا ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا کے ہر گھر میں اسلام کا چراغ روشن ہوگا اور اللہ کا پیغام زمین کے ہر کونے تک پہنچے گا۔ اگرچہ بعض طبقات ایسے بھی ہیں جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور پر یقین نہیں رکھتے اور اسے محض ایک افسانہ قرار دیتے ہیں، لیکن غالب اکثریت کی رائے اور یقین یہی ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی، جب دنیا بھر میں راسخ العقیدہ مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی جائے گی، مسلمان مسلسل باطل سے قتال کرتے اور اپنی جانیں دیتے رہیں گے لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوگی، حق پرست مسلمان پریشان ہوں گے، ظالموں کا غلبہ ہوگا، کفر کی حکمرانی ہوگی، مسلمان تیزی سے ارتداد کا شکار ہو رہے ہوں گے، ہر طرف سے حق پرستوں پر کفر کی یلغار ہوگی، تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور بلکہ اس قدر روایات سے ثابت ہے کہ ان پر تواتر مانوا کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، بلکہ تواتر مانوی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ ان صفحات میں آگے چل کر ہم وہ صحیح احادیث پیش کریں گے جن سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ثابت ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے چند اشکالات کا ازالہ کر دینا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو نہ تو مامور من اللہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کا درجہ انبیاء کرام علیہ السلام کے برابر مانتے ہیں۔ وہ انہیں جب امام کہتے ہیں تو ان سے کسی خاص گروہ کا اصطلاحی امام مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسے پیشوا اور رہنما کے معنی میں لیتے ہیں اور انہیں رضی اللہ عنہ کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحابیت کی وجہ سے صحیح قرار دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ امام مہدی سینکڑوں سال پہلے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ کسی غار میں روح پوش ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق بلکہ اپنے وقت مقررہ پر پیدا ہوں گے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہوں گے اور آپ کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکل و شباہت میں اور اخلاق و شمائل میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ آپ نبی نہیں ہوں گے اور نہ ہی آپ پر وحی نازل ہوگی، نہ ہی آپ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لہٰذا آپ کی نبوت پر ایمان لانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے پر ہمارے عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نیز ظہور مہدی اور خود امام مہدی ہمارے عقائد میں سے کسی عقیدے میں تبدیلی کا تقاضا نہیں کریں گے۔ البتہ وہ احیاء سنت اور امتناع بدعت کی جانب خوب متوجہ ہوں گے۔ اس تمہید کا مقصد ان شبہات کا ازالہ کرنا تھا جو مضمون کا عنوان دے کر کسی پڑھنے والے کے دل میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں جس تسلسل کے ساتھ امام مہدی کا تذکرہ ملتا ہے، اسے دیکھ کر اہل سنت والجماعت نے افراط و تفرید سے پاک ایک نظریہ قائم کیا، جس کے کچھ مدرجات ہم نے اوپر نقل کر دیے، لیکن افراط و تفرید کے دو انتہائی سرے بھی امت میں ہر وقت موجود رہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے 256 ہجری میں امام مہدی کی پیدائش کا دعویٰ کر کے انہیں غار میں چھپایا، ان کی غیبوبت صغریٰ اور بعد میں غیبوبت کبریٰ کا اعلان کیا، ان میں خدائی صفات، امامت اور نبوت اور تدبیر کائنات جیسی چیزیں ماننے لگے۔ خود کچھ کر دکھانے اور عمل کرنے کی بجائے ان کے ظہور کے انتظار میں بیٹھ گئے، اور کچھ لوگوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ امام مہدی نام کی کسی شخصیت نے نہ آنا ہے۔ احادیث و آثار میں جو ان کا تذکرہ ملتا ہے تو وہ روایات حد درجہ ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں، ان پر کسی عقیدے اور نظریے کی بنیاد رکھ کر کسی شخصیت کے انتظار میں بیٹھے رہنا عقل مندی نہیں۔ ایک دوسری قسم کے لوگوں نے یہ رائے پہلی قسم کے لوگوں کو دیکھ کر قائم کی جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ خود عمل کرنے سے کتراتے ہوں اور مخصوص رسومات پوری کر کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں اور امام مہدی ہی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہر خرابی کی جڑ یہ انتظار ہی ہے۔
اب ان میں سے کچھ لوگوں نے تو یہ رائے قائم کر لی کہ امام مہدی ایک تصوراتی شخصیت ہیں، حقائق کی دنیا میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا انہوں نے انتظار کا حل یہ نکالا کہ امام مہدی کے وجود اور ظہور ہی سے انکار کر دیا۔ جو لوگ امام مہدی کی آمد یا پیدائش کے قائل نہیں، ان کا خیال ہے کہ اسلامی منابع حدیث میں تصور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل یہودیوں یا اسرائیلی روایات میں سے ہیں۔ چنانچہ عہد حاضر میں چند علماء موجود ہیں جو حضرت امام مہدی پر یا ان کی آمد پر تحفظات رکھتے ہیں۔ مثلا عراق کے 11 امامی عالم احمد الکاتب کے نزدیک وجود حضرت امام مہدی اور ان کی آمد ثابت ہی نہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر 5 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ ان سے قبل ایران کے مجتہد سید ابو الفضل بڑکی کمی نے شیعہ کتاب حدیث بحار النور جلد نمبر 51، 2 اور 3 یعنی 51، 52 اور 53 میں موجود روایات پر تحقیق کر کے ایک کتاب بررسی علمی در احادیث مہدی لکھی، جس میں بحر النور کی تینوں جلدوں میں موجود روایات کا سند و متن کے لحاظ سے رد کیا گیا، یعنی سند و متن کے لحاظ سے رد کیا گیا۔ یہی طریقہ پاکستان کے عالم سید علی شرف الدین موسوی نے اپنایا اور شیعہ و سنی دونوں کتب میں موجود روایات حضرت امام مہدی پر تحقیق کی اور اپنی کتاب باطنیہ کے حصہ دوم میں کئی 100 صفحات پر اس کا رد کیا ہے۔ ایران میں معاصر عالم سید مصطفیٰ حسینی طبائی کے نزدیک بھی حضرت مہدی کے متعلق روایات قابل اعتبار نہیں۔ قطر کے سلفی عالم عبداللہ المحمود نے کتاب التحقیق المعتبر فی الاحادیث المہدی المنتظر لکھی، جس میں حضرت مہدی کے متعلق تمام احادیث کا جائزہ لیا اور نتیجہ اخذ کیا کہ مہدی کے متعلق ایک بھی قابل اعتبار روایت نہیں، اسی لیے بخاری مسلم نے یہ روایات قبول نہیں کی۔ علامہ البانی نے اس رسالے کا رد کرتے ہوئے ایک تحریر لکھی تھی۔ علی گڑھ انڈیا کے ایک شخص راشد شاز دربھنگوئی نے بھی حضرت مہدی کی آمد کا انکار کیا ہے، جس کی وجہ سے معروف مسلم اداروں نے اسے ضال و مضل یعنی خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا قرار دے دیا۔ جو لوگ امام مہدی کے ظہور کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اب قرآن و حدیث سے جو حوالے پیش کیے جا رہے ہیں، جنہیں پڑھنے کے بعد کسی بھی صحیح الدماغ اور صحیح القاعدہ انسان کے لیے یہ یقین کر لینا مشکل نہ رہے گا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ اس زمین کو شرک سے پاک کرنے اور خیر سے بھر دینے کے لیے تشریف لائیں گے۔ قرآن میں کم از کم 3 جگہ پر اللہ نے ذکر فرمایا کہ قیامت سے پہلے اسلام دنیا کے تمام مذاہب پر غالب ہوگا۔ سورۃ توبہ کی 9ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک برا مانے۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ اسی طرح سورۃ الصف کی آیت نمبر 9 میں فرمان الہی ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ یہ آیات واضح اشارہ دے رہی ہیں کہ قیامت سے پہلے اسلام دنیا بھر کے تمام مذاہب پر بالادست ہوگا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسا اس وقت ہوگا جب امام مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ کچھ روز پہلے ایک مشہور عالم دین کو سننے کا اتفاق ہوا۔ امام مہدی کے حوالے سے اس نے ان سے سوال جواب کیے گئے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مہدی کا ظہور ذکر نہ تو قرآن میں ملتا ہے نہ صحیح احادیث میں۔ چند کمزور سی روایات کے علاوہ کتب احادیث میں ان کا نام نہیں دیکھنے میں آیا،
اور یہ بھی وہ روایات ہیں جو شاید شیعہ کی کتب سے ہماری کتب میں داخل ہو گئی ہیں۔ یہ عالم دین روشن خیال ہونے کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا منتظر ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کی ترغیب دینے کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کرنا مناسب سمجھا کہ شاید ان کے نزدیک اس امت کو سرگرم عمل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ان کی توجہ امام مہدی سے ہٹا کر عملی کاموں کی طرف لگائی جائے۔ جہاں تک عملی سرگرمیوں میں مصروف ہونے کی بات ہے تو ان سے اتفاق کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن برسر عمل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان عقائد کے ہی منکر ہو جائیں جو ہمارے ایمان کی تکمیل کرتے ہیں۔ جہاں تک امام مہدی کے حوالے سے احادیث کا تعلق ہے تو یہ بھی جان لیجئے کہ امام مہدی کے متعلق روایت کرنے والے کوئی ہما شما نہیں بلکہ جید صحابہ ہیں۔ ذرا اس فہرست پر نظر ڈالیں اور سنیں جنہوں نے امام مہدی کا ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب خود بتائیں کہ کون سا مسلمان ایسا ہے جو ان مقدس ہستیوں سے روایت کردہ حدیث کو کمزور یا غریب قرار دینے کی جرت کرے۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ہے۔ آپ بتاتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی موجودگی میں بھی امت کی امامت انہی میں سے ایک ہستی کے ہاتھ میں ہوگی۔ دوسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ آپ بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امام کہے گا کہ آئیں ہماری امامت فرمائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، تم ایک دوسرے پر عمرہ ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے، تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی فضیلت حاصل ہوگی، اور اس فضیلت کا سبب صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے۔